بیٹا اپنے مرے ہوئے باپ کے سر پر جوتا کیوں مارنا چاہتا تھا؟ بوڑھے شخص نے کہا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی میرے تینوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ تو چارپائی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بابا جی، آپ کے تینوں بیٹے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کو پیغام بھجوا دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے میں مر جاؤں۔ تو بوڑھا شخص لوگوں سے کہنے لگا کہ میری ایک وصیت، اگر میں اپنے بیٹوں کے آنے سے پہلے مر گیا تو ان کو یہ وصیت بتا دینا۔ میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹے میرے فرما بردار ہیں، ایک بیٹا نافرمان ہے۔ ساری زندگی اس ایک بیٹے نے میری فرما برداری نہیں کی، میری عزت نہیں کی، تو میری جائیداد صرف میرے 2 بیٹوں کو دینی ہے، تیسرے بیٹے کو میں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بزرگ مر گیا، اس کی جان نکل گئی۔ لیکن ابھی تک اس بوڑھے شخص کے 3 بیٹے یہاں نہیں پہنچے تھے۔ اب لوگوں کو حیرانگی کی بات یہ لگنے لگی کہ وصیت بڑی عجیب تھی۔ ایک شخص ان میں سے کہنے لگا کہ یار، بابا جی نے بڑی ہی عجیب وصیت کی ہے کہ میری جائیداد کے وارث صرف میرے 2 بیٹے ہیں اور اپنے تیسرے بیٹے کو میں جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تینوں بیٹوں میں سے نافرمان کون ہے؟ تو وہاں پر موجود ایک شخص کو ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک کاغذ پر اپنے پاس سے کچھ وصیت لکھی اور وصیت لکھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس بوڑھے کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ اسی وقت اس بوڑھے شخص کے 3 بیٹے وہاں پر آ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے ابا جی کو کیا ہوا ہے، کیسے موت ہو گئی ہمارے باپ کی۔ وہاں پر موجود ایک شخص کہنے لگا کہ تمہارا بوڑھا باپ دل کا مریض تھا تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی اور تمہارے آنے سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بیٹے پوچھنے لگے کہ موت سے پہلے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کوئی اہم بات تو نہیں کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، موت سے پہلے تمہارے باپ نے ایک اہم بات، ایک اہم وصیت تمہارے لیے یہ کی ہے کہ مرنے سے پہلے تمہارے بوڑھے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرے 3 بیٹوں میں سے میری ساری جائیداد کا وارث میرا وہ بیٹا ہوگا کہ جو میرے مرنے کے بعد میرے سر پر جوتے مارے، ورنہ میری ساری جائیداد کسی مسجد یا مدرسے کو دے دینا۔ اس شخص نے کہا کہ پکڑو یہ جوتا، جس نے بھی جائیداد لینی ہے اپنے مرے ہوئے باپ کے سر میں یہ جوتے مارے۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ بھئی بھاڑ میں جائے جائیداد، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، ساری جائیداد میری طرف سے مسجد اور مدرسے کو دے دو۔ دوسرے بیٹے نے بھی یہی کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی اپنے مرے ہوئے باپ کے سر میں جوتا نہیں مار سکتا، چاہے کہ مجھے 1 روپے بھی جائیداد میں سے نہ ملے۔ تو تیسرے بیٹے نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی بھی مسجد اور مدرسے کو جائیداد نہیں جانے دوں گا، لاؤ مجھے جوتا دو۔ جوتا پکڑ کر جب وہ اپنے مرے ہوئے باپ کے سر میں جوتے مارنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ نافرمان بیٹا ہے کہ جس کو بوڑھے شخص نے جائیداد سے بے دخل
کیا ہے۔ تو وہاں پر موجود اس شخص نے کہا کہ رکو، یہ سارا ڈرامہ ہم نے خود کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس بوڑھے شخص کا نافرمان بیٹا کون ہے۔ اصل وصیت یہ تھی کہ اس بوڑھے شخص نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میری جائیداد کے صرف میرے 2 بیٹے وارث ہیں اور ایک بیٹا نافرمان ہے، وہ میری جائیداد سے بے دخل ہے، تو اب تجھے جائیداد میں سے 1 روپے بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ نافرمان بیٹا شرمندگی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو دوستو، کچھ نافرمان اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو صرف روپیے، پیسے اور دولت کی خاطر اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اللہ پاک تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔